جب آپ مقبول ہوتے ہیں فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اوورسیز بھی سنتے ہیں، پاکستانی بھی سنتے ہیں، اور میں تو یہ بات آن اسکرین کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کو سنتا رہتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سکھ کمیونٹی سے، ہندو کمیونٹی سے آپ کو سنتے رہتے ہیں۔ جب آپ مقبول ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل کرتا ہے کہ سیاست کی طرف آئیں۔ انجینئر صاحب، اگر آپ سیاست کی طرف آئیں گے تو منشور کیا ہوگا، نعرہ کیا ہوگا، ایسا کوئی رکھتے ہیں خواہش سر کے؟ مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں نے یہ کام کرنا۔ اچھا جی اس کی وجہ یہ کہ میں یورپ اور امریکہ میں تو نہیں بیٹھا ہوا، میں بیٹھا ہوں پاکستان میں، اور میں اتنی بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں، اور پاکستان میں ایک طبقہ اتنا سٹرانگ ہے جو حکومتیں گراتا ہے، نئے پرائم منسٹر لے کے آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، جھوٹے الزامات لگا کے بھی، سکینڈلز بنا کے بھی۔ تو میں تو دین کی لیگیسی لے کے چل رہا ہوں، تو میں یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مشن سے ایک ہٹ کے اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لوں اور ایک خام خواہ ایک نئی کنٹروورسیز کریٹ کرنا شروع کر دوں۔ میں ابھی کچھ نہیں کرتا تو اتنا کچھ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا شکر ہے میں چونکہ زندہ ہوں، میں اسے ریبٹل کرتا ہوں، ہر ایک چیز پھر کچھ عرصے میں ایڈریس ہو جاتی ہے۔ الٹیمیٹلی جو ہمارا سٹانس ہے وہی ٹھیک نکلتا ہے، ہماری اوپر جو الزامات لگے ہوتے ہیں خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے یہ کام شروع کر دیا تو آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جو اشرافیہ حکومتیں گراتا ہے اور لاتا ہے، وہ کبھی بھی کسی شخص کو اس لیول پہ پاپولر نہیں ہونے دیتے کہ حکومت میں وہ کوئی دخل دے۔ خان صاحب جب امریکہ سے وہ تقریر کر کے واپس آئے تھے، جس طریقے سے خان صاحب کا استقبال ہوا تھا نا ایئرپورٹ پہ، بالکل، تو میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا خان صاحب کا آج سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا، ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کبھی بھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی بندہ اتنا پاپولر ہو جائے کہ کل کو ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ یہ اتنا بڑا اس نے اتفاق ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے سارے پرائم منسٹر ہی غلط ہیں، کسی کو بھی آپ ٹائم پورا نہیں کرنا دیتے۔ اتنی حیران کن بات ہے۔ بالکل۔ تو اور دوسرا طبقہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، 100% ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی آپ جتنی دفعہ وہ لوڈو کا پھینکتے ہیں دانا، تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے کیس میں ہمیشہ صفر ہی آتا ہے اور آپ کا چھکا ہی لگتا ہے ہمیشہ۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنے متبرک کام میں ایک خام خواہ ایک ٹانگ اڑا لوں، اس کام میں بھی اور اس کام سے بھی جاتا رہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے بڑوں کو سمجھاتے رہیں گے۔ جب کبھی بھی کوئی مسئلے آتے ہیں، اب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا مسئلہ تھا، اور یہ پچھلے دنوں وہ جو چھوٹے بچے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے بچوں کے اوپر FIRs کٹ رہی تھی، میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، ایون IG صاحب کو ویڈیو بھی بھیجی، انہوں نے دیکھی بھی، پسند بھی کیا۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس معاملے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب شکر ہے FIRs تو نہیں کٹ رہی، اور اسی طریقے سے آرمی چیف کے سامنے بھی ہم اپنے معاملات کو رکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز کی شکل میں ان تک پہنچتی ہیں۔ ISPR کے اندر باقاعدہ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ سیلز کے اندر میری ویڈیوز ایک میں تو تصویر بھی لگا دیتا ہوں نا، تاکہ رسپیکٹو بندے تک وہ میسج پہنچ جائے، وہ ایک چیز پہنچتی ہے اوپر تک۔ میں یہی کر سکتا ہوں نا، اپنی زبان سے حق بات کو بیان کروں گا۔ باقی جب میں سسٹم کا حصہ بنوں گا نا، میں نے تو کوئی مذہبی جماعت بھی نہیں اڈاپٹ کی، اس وجہ سے کہ پھر مذہبی جماعت ایک کلٹ بنتی ہے، اور اس کے بڑے کی غلط باتوں کا بھی آپ کو دفاع کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں یہ رسک لے نہیں سکتا، میں تو اپنی کوئی غلطی ہو نا اس کے اوپر میں سرنڈر کر دیتا ہوں کہ یار یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اب مجھے کچھ بھائیوں نے ویڈیوز کے نیچے آ کے کامنٹس کیے، کرسچنز نے، کہ آپ ہمیں عیسائی کیوں کہتے ہیں، ہم تو عیسائی نہیں ہیں۔ تو وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے عیسائی ورڈ یوز نہیں کیا۔ ایک دو دفعہ سلپ آف ٹنگ ہوا تو میں نے فوراً اسی وقت ویڈیو میں ایڈیٹنگ کروائی، یا میں نے اسے ریپیٹ کیا کہ نہیں عیسائی نہیں، کرسچن۔ کیونکہ میں نے جب ایک لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے برائی کا لفظ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عیسائی کہا جائے، وہ کہتے ہیں آپ عیسی ابن مریم سے نہ ہمیں جوڑیں، آپ کرائسٹ کا لفظ استعمال کریں۔ اس طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو محمدن کا ورڈ جو ہے یہ گوروں نے دیا ہے، ہم مسلم ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں مسلم کہلوانے پہ ہی فخر ہونا چاہیے۔ ہم کسی ایک شخصیت کے ساتھ اس دین کو نہیں جوڑنا چاہتے، ہم تو تمام پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے جب کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں تو میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو پالیٹکس والا معاملہ ہے نا جی، توبہ توبہ، اللہ بچائے پاکستان کی پالیٹکس سے۔ دیکھ لیں اب یہاں پہ کتنے شریف لوگ ہیں، ان کے اوپر کیا کیا الزامات لگتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے جھوٹے الزامات۔ آپ دیکھیں، آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں جی، حامد میر صاحب کے اوپر جو کچھ صدیق جان صاحب بولتے رہے، پیچھے ہٹے ہیں آپ، انہوں نے کہا مجھے الفاظ کا چناؤ میں نے غلط کیا۔ منصور علی خان نے بڑی اچھی بات کی اپنے ایک ویلاگ کے اندر، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے اختلاف رکھیں لیکن ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے لفافہ کسی سے لیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میری ایفیلیشن بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا میں یہ کہوں کہ صدیق جان یا عمران خان صاحب سے لفافے لیتا ہے تو ان کو برا نہیں لگے گا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم
اپنی مرضی سے ان کی پالیٹکس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کسی اور صحافی کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے نا. بالکل. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کوئی زر خرید ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا, مجھے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے, اور یہ بلوچوں والے مسئلے میں میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا, حالانکہ یہ حامد میر صاحب وہ ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گالیاں مجھے خان صاحب کے پرائم منسٹر ہونے کے دور میں کھانی پڑی. آپ دیکھیں, اور یہ مقبول جان صاحب سے میری ملاقات ہوئی 2018-19 میں, وہ جیل ہم آئے تھے. اس زمانے میں یعنی اپنے عروج کے اوپر تھے خان صاحب, تو میں نے اس وقت ایک ویڈیو کو ریکارڈ کری, اس میں میں نے حامد میر صاحب کا بھی ذکر کیا تعریفی کلمات کے ساتھ, شاہ زیب کا اور سلیم صافی صاحب کا, وہ پی ٹی اے والے اس زمانے میں بھی. یہ جی ہاں, آج پی ٹی اے والوں کی آنکھوں کا تارا ہے حامد میر صاحب. اب دیکھیں, میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ حامد میر صاحب سے آپ لاکھ اختلاف رکھیں, لیکن وہ بندہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہے, جو بھی اس کی کاز ہے, کہ وہ مسنگ پرسن کے لیے بندہ بولتا ہے, وہ آئین کے لیے بولتا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی وہ جو غلطیاں ہیں نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی, خان صاحب کی, وہ اس زمانے میں بھی کہتا تھا, بالکل آج بھی کہہ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کہہ رہا. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ چاند ایک کلپ کو اٹھاتے ہیں پی ٹی اے والے جس میں انہوں نے خان صاحب کے خلاف بولا تھا, اس زمانے میں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے, حالانکہ اسی زمانے میں وہ نون لیگ کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے.